السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ 25واں پارہ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ اس ساتھ کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں۔ اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی سخت وقت گزرنے کے بعد ہم اس سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے میں تو اسی کا مستحق ہوں۔ وما اظن الساعة قائمة وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ خود سے خود اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا۔ پہلے سوچا ایسا ہونا چاہیے، یہ سوچا کہ اچھا چونکہ میں سوچ رہا ہوں تو حق وہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں، اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ ایسے انسان کا ذکر ہے کہ اگر مشکل آزمائش آتی ہے تو بھی اللہ سے دور ہی رہتا ہے، اور اللہ نعمتیں دیتا ہے تو بھی اللہ سے دور ہی رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی نہیں آتا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازماً ہم بتا کر رہیں گے وہ کیا کر کے آئے، انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے ہو، اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے انفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے، حقیقت ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس میں فرما دیا 100% حق ہے، نہ سائیکولوجیکلی غلط ثابت ہوا، نہ ایموشنلی غلط ثابت ہوا، نہ جینڈر بیس پر یہ غلط ثابت ہوا ہے، نہ سائنس نے غلط اس کو ثابت کیا ہے، نہ کسی فائنانس کے رول نے اس کو غلط ثابت کیا۔ جو سائنس اور آگے ترقی کرے گی ویسے ویسے قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جائے گی، اس لیے کہ سائنس کیا ہے، کائنات کیا ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کا قول ہے، اللہ کے قول اللہ کے فعل میں کوئی تضاد، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ انہی کے الیکٹران مائکروسکوپس، انہی کے ہبل ٹیلیسکوپس ان کو بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن میں حق ہے۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ شورى، شورى کا مطلب ہوتا ہے مشورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ قریب ہے اوپر سے آسمان پٹ پڑے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، حقیقت میں اللہ غفور اور رحیم ہی ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ اور سرپرست بنا رکھے ہیں اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالدار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی یہ قرآن عربی، پھر آپ دیکھیں کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر آپ کی طرف وحی کیا۔ تو عربی ہی میں قرآن کو سمجھنا دراصل دل کی کنجی، دل کی چابی ہے واقعی۔
کیوں؟ لتنذر ام القری، تاکہ آپ بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کر دیں. تنذر، اور کیا؟ وتنذر یوم الجمع، اور آپ ان کو خبردار کر دیں جمع ہونے والے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے. لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. تو قرآن کیوں آیا ہے؟ کانوں میں رس گھولنے نہیں آیا، صرف جھومنے کے لیے نہیں آیا، صرف برکت کے لیے اور بھوت پریت بگانے کے لیے اور دلہن کے سر پر سے گزارنے کے لیے نہیں آیا. خبردار کرو، خبردار. اس مقصد کے لیے نہ پہلے اہل مکہ سننا چاہتے تھے، اور سو افسوس انذار کے لیے آج مسلمان بھی نہیں سننا چاہتے. آپ قرآن خوانیاں کروا لیجئے، ختم کروا لیجئے، لیکن انذار نہیں. کہتے ہیں پروفٹس آف دوم اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا فرق رہا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. یہ ایسے نادان ہیں، انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں. ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہارے درمیان جس چیز میں اختلاف ہو، کس چیز میں؟ یہ بدعت ہے کہ نہیں، یہ غیر اسلامی ہے کہ نہیں، یہ فرض ہے کہ نہیں، یہ گناہ ہے کہ نہیں، جس میں اختلاف ہو، جس چیز میں کنٹروورسی لگتی ہو، کیا کرو؟ فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. دو طرح سے، ایک تو سچے دل سے اللہ سے دعا کیجئے، رو رو کے سجدے میں گر کے تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میں کنفیوز ہوں، اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، اللہ میں تیرے دامن کو پکڑنا چاہتی ہوں، اللہ تو راستہ دکھا، اللہ تو نے خود واجب کی ہے رحمت اپنے اوپر، اللہ مجھ پہ اپنی رحمت کر دے. نمبر 1. اور پھر علم قرآن کا اور حدیث کا. اور یہ علم جو ہے یہ کھڑے چڑے نہیں آتا، شارٹ اینڈ کرسپ طریقہ نہیں ہے اس کا. بہت ہی ہلکا سا گزرنا بھی اگر آپ کو ہے تو کم سے کم آپ کو 1.5 سے 2 سال لگیں گے منیمم. وہ بھی کیا ہے؟ ابتدائے عشق ہے. یہ تو بس ابھی تو چکھا ہے آپ نے، اس کے بعد جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا. لگائیں، لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں، 50 سال لوگوں نے لگائے ہیں. یہ تو ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے، پروسیس تو ختم نہیں ہوتا. جیسے بچہ ایک دفعہ زندہ ہو کے آ گیا دنیا میں، کھانے کا سلسلہ بند نہیں ہوتا، اس کا کھایا جاتا ہے زندہ رہنے کے لیے. تو اسی طرح جس کی روح زندہ ہو گئی ایک دفعہ، وہ تو قرآن سے بے نیاز رہ نہیں سکتا زندگی بھر، ہمیشہ غذا چاہیے اس کو اپنی. تو پھر انسان علم حاصل کرے اور قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلے کر لے، اور ان فیصلوں کو اپنے اوپر نافذ کرے اور اس کو دوسرے خاندان والوں، معاشرے والوں تک پہنچا دے، اور اس کے لیے جہاد کرنا ہوگا. ذالکم اللہ ربی، وہی ہے اللہ میرا رب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کی جنس سے جوڑے بنائے، اسی طرح سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کی مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. کیا یعنی ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کے، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں. اللہ یکتا، واحد، احد اور صمد ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپاتلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے ہم بھیج رہے ہیں، اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دی تھی. کیا تاکید؟ ان اقیموا الدین، اس تاکید کے ساتھ کہ دین قائم کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور اسے متفرق مت ہو جاؤ. کیا دین؟ اللہ نے شروع سے کیا دین دیا کہ اللہ کو مانو؟ نہیں، یہ دین نہیں دیا، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کو مانو گے تم. اصل میں سارے انبیاء توحید لے کر ہے. توحید میں اور اللہ کو ماننے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. ایک اللہ کو مان کے بہت سے لوگوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، مانا اللہ کو تبھی تو شرک کیا. اسی طرح بہت سے لوگوں نے اللہ کو مانا اور اللہ کی بات نہیں مانی، یہ بھی تو پھر انہوں نے غلطی کری. توحید کیا ہے کہ اللہ کو مانو، اور کچھ لوگوں نے دیکھی کیا کیا، توحید کو بھی رہنے دیں. کچھ لوگوں نے اللہ کو مانا، کیسا مانا؟ اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن سے، کہ میرا خیال ہے اللہ ایسا ہے، میرا نہیں خیال اللہ دوزخ میں ڈالے گا، میرا نہیں خیال کہ اللہ یوں کرتا ہے کسی کے ساتھ، میرا نہیں خیال کہ اللہ اتنا پیٹی ہے. اپنی طرف سے انہوں نے اللہ بنا لیا. نعوذ باللہ کہ اللہ کی کوئی بیوی ہے یا اللہ کی اولاد ہے. اللہ کو مانا اور اپنے امیجنیشن سے مانا. توحید کیا ہے؟ اللہ کو مانو ایک، اور اللہ کو ویسا مانو جیسے اللہ نے بتایا ہے خود کو،
اور اللہ کے نبی نے اللہ کی اطاعت کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے اللہ کی بات مانو. یہ ہے دراصل توحید. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. ہاں دیکھیں یہ توحید بہت مشکل تھی نا مشرکوں کے لیے. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے, نیت سے رجوع کرے, انٹینشنز کرے. ایکشنز are based on intentions. انما الاعمال بالنیات. اچھی نیت کرے کہ اللہ میں رجوع کر رہی ہوں, پھر عمل سے بتائے, علم حاصل کرے, اور جو علم حاصل کرے اس کے پیچھے اپنے عمل کو چلائے. تو یہ ہے دراصل اس کا منیب ہونا. وما تفرقوا, لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اگر تیرا رب پہلے ہی یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا, ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا. حقیقت یہ ہے اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. یہ شک کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مسلمان بہت ڈائلیوٹ, بڑا کمپرومائزڈ عمل شروع کرتے ہیں تو لوگوں کی جرت بنتی ہے یہ کہنے کی کہ قرآن کو ری انٹرپریٹ کرو, یا قرآن جو ہے وہ تو ٹیررسٹ ایجنڈا ہے, یا قرآن میں سے فلاں صورت نکالو, یا یہ نہ پڑھاؤ اور وہ نہ پڑھاؤ. یہ پرابلم ہے. ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب علماء آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں تو عوام بیچارے شک میں پڑ جاتے ہیں. یہ بھی ایشو ہو جاتا ہے. تو علم والوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے. اگر کسی عالم کو دوسرے عالم سے اختلاف ہے تو ذاتی طور پہ پرائیویٹلی اور اس اختلاف کو رفع کر لے. پبلک میں اناؤنس نہیں کرنا چاہیے. بالکل اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ پبلک میں بیٹھ کے مولویوں کو برا بھلا کہنا اور ان کے ایپ کھول کے بیان کرنا. اول تو سب انسان ہیں, اگر غلطی ان سے ہو گئی ہے ان سے ٹائم لے کر جا کر 1-to-1 بیسس پر بیٹھ کے ان تک بات پہنچا دیجئے, بجائے کہ ساری دنیا میں گند اچھال دیا. لوگ پہلی بدزن بیٹھے ہیں دین والوں سے, اور جب دین پڑھانے والا خود اگلے دین والے پر کیچڑ اچھالتا ہے تو پھر آپ سوچیں نا کہ لوگ کتنے کنفیوز ہوں گے. یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. دین پالیٹکس تھوڑی ہے, یہ کرسی کا معاملہ تھوڑی ہے کہ کون کس کرسی پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے. اگر اللہ محبوب ہے اور اللہ کی طرف بلانا ہے تو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ ہر شخص اچھا لگے گا. آپ کا بچہ ہے, جو آپ کے بچے کی ہیلپ کرتا ہے آپ کو پیارا لگتا ہے. وہ اسی طرح جس کو اللہ سے محبت ہے, جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے یقیناً وہ اچھا ہی لگے گا. دعائی نکلے گی اس کے لیے کہ اللہ اس کے کام میں برکت دے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا, بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجئے اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیے. یعنی مشکل حالات میں کمپرومائز کرنا سولوشن نہیں ہے, مشکل حالات میں سختی سے پکڑنا جو ہے سولوشن ہے. امیجن کریں کہ تیز طوفان ہے, موجیں ہیں, لہریں ہیں, بہائے لے جا رہی ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں ایک رسی آ گئی ہے, ایک سہارا آ گیا ہے. اب اس تیز موجوں کی وجہ سے کیا آپ زیادہ مضبوط پکڑیں گی رسی کو یا ڈھیلا ڈھالا پکڑیں گی؟ ڈھیلا پکڑیں گی تو بالکل چھٹ جائے گی. طوفان اتنا ہے, مخالفت اتنی ہے, زور اتنا ہے, تو ڈھیلا ڈھالا پکڑتے ہیں وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کو تو جتنی زیادہ مخالفت کی آندیاں چلیں اتنا ٹائٹ اس قرآن کو پکڑنے کی ضرورت ہے, اتنا ٹھکا ہوا عمل کرنے کی ضرورت ہے, اتنا زیادہ آگے والوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کسی کمرے میں جب لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو لوگ کیا اناؤنس کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن والے کہتے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں وہ ذرا اور آگے ہو جائیں. یہ کہتے ہیں نا آپ اور آگے ہو جائیے. تو آگے والے جب اور آگے ہوتے ہیں تو نئے آنے والوں کے لیے گنجائش نکل آتی ہے. اسی طرح جو لیڈرز ہیں جب وہ تھوڑی زیادہ مشکل اٹھا لیتے ہیں, اپنے اوپر ایکسٹرا کر لیتے ہیں, عزیمت پر چلے جاتے ہیں, تو آنے والوں کی مشکلات میں کمی ہو جاتی ہے جو پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ تو کرنا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لیڈر تھے, فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, آپ مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیے جیسا آپ کو حکم دیا گیا, اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع مت کیجیے. ان سے کہہ دیجیے اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا, مجھے حکم دیا گیا ہے میں تمہارے درمیان انصاف کروں. یعنی رسول اس لیے نہیں آتے کہ بس لوگوں کو درس دیں اور واہ واہ سمیٹیں اور چلے جائیں, اور نہ درس والوں کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, واہ واہ سمیٹنے کے لیے نہ بیٹھیں درس دینے. کیوں؟ انصاف قائم کرنے کے لیے, اللہ کی عدالت بن کر آئیں, امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم.
مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں کچھ لوگ جھگڑے کرتے ہیں. ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ ہی کتاب اور میزان نازل کی ہے. اور تمہیں کیا خبر شاید کے فیصلے کی گھڑی قریبی آ لگی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ یقیناً آنے والی ہے. خوب سن رکھو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. ظاہر ہے جب بولنے میں اور بحثیں کرنے میں، گمراہیاں پھیلانے میں زبان کا زور اور قلم کا زور لگا رہے ہیں تو اتنا کچھ بولنے میں تو ان کے کان ہدایت کیسے سنیں گے؟ اور جب سنیں گے نہیں تو ہدایت کہاں سے پائیں گے؟ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے. وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا. یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. تم دیکھو گے یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے. جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پالیں گے. یہی بڑا فضل ہے. ذالک هو الفضل الکبیر. فضل الکبیر اس لیے کہ جہادن کبیرن بھی تو کیا تھا نا. انہوں نے بڑا جہاد کیا تھا، بڑے اپنے دل کو مارا تھا، بہت خواہشات پہ انہوں نے قابو پایا تھا. کیوں؟ ایک تو وجہ یہ تھی کہ بہت سی خواہشات ایسی تھیں جن کی شریعت میں گنجائش نہیں تھی، تو انہوں نے اپنے نفس کو ناراض کر لیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا. یا اللہ کے دین میں داعی اللہ بننے میں اتنے مصروف ہو گئے کہ بہت سی خواہشات جو کہ جائز تھیں ان کو پورا کرنے کا وقت نہ ہوا. یا فل ٹائم دین میں ایسے لگ گئے. کتنے اللہ کے بندے آج بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کیریئرز چھوڑ دیے ہیں اور وہ چاہتے تو بہت دولت کما سکتے تھے، لیکن فل ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے لگا دیا. تو جائز چیزیں ہیں، موجود ہیں، بازار میں ہیں، لیکن خرید نہیں سکتے، پیسہ نہیں ہے. تو کیا اللہ ان کو کمپنسیٹ نہ کرے گا؟ اللہ کیا ان کو بدلہ نہ دے گا؟ اللہ دے گا. جو چاہیں گے ان کو وہاں پر ملے گا. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں. جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے. بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور قدردان ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا؟ اگر اللہ چاہے تمہارے دل پر مہر کر دے. وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے. وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے. وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے. حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اس کو علم ہے. وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے. رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے. اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد می برساتا ہے، بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش ہے اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے ان کو اکٹھا کر سکتا ہے. یعنی
اللہ کی شان بتائی جا رہی ہے تاکہ تم خوشی خوشی اللہ کے بندے بنو، تاکہ تم فخر کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو، پورے اعتماد کے ساتھ تم اللہ کی بات مانو۔ وہ تباہ نہیں کرے گا تم کو، وہ تمہاری خوشیاں برباد کرنے والا نہیں ہے، وہ تم کو بچانا چاہتا ہے۔ پورا ٹرسٹ اللہ کے حوالے تم کرو، پورا اس کو ٹرسٹ کر کے تم عمل کرو۔ وما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو ویسے ہی وہ درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے رب کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہیں جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے رہ جائیں۔ اس پہ بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے کا صبر اور شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں ان کو ڈبو دے۔ اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، متاع الحیات دنیا، کچھ نہیں، بہت تھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے۔ کس کو نظر آئے گا یہ؟ جنت کافروں کو نظر نہیں آتی، نافرمانوں کو بھی نظر نہیں آتی، یہ تو نظر آتی ہے ان کو جو کہ واقعی کون ہے، للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ان کے دل نے گواہی دی ہے کہ ہاں جنت ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے کبائر کا ذکر آ رہا ہے اور فواحش کا۔ حدیث میں یعنی حدیث کا خلاصہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید سفید نیکیاں لے کر آئیں گے، یعنی بالکل بہت اچھی نیکیاں، خلوص بھی، سب کچھ اس کے اندر، میتھڈ بھی بالکل صحیح، نو ایشو۔ اللہ ان کو غبار بنا کر اڑا دے گا، اچھی نیکیوں کو، سالڈ نیکیوں کو، جینوین اوتھینٹک نیکیوں کو۔ تو پوچھا وہ کون لوگ تھے جو نیکیاں کرتے تھے، راتوں کو عبادت بھی کرتے تھے، لیکن کیا تھا؟ جب ثوبان رضی اللہ عنہ نے پوچھا قصور کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی تنہائی میں جب ان کو حرام چیزوں کا اور گناہوں کا موقع ملتا تو کر بیٹھتے تھے، رات کی تنہائی میں فحش کا ارتکاب کر بیٹھتے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے یہ فلم ہے، اب یہ بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہے۔ تو بچے کیا سمجھ رہے ہیں؟ اماں ابا کیا بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں؟ نیشنل جیوگرافک دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ کیسی کوئی چیز ہوتی ہے ایڈلٹس اونلی، اور بچوں سے ماں باپ کہہ دے کہ تمہارے پڑھنے کا نہیں ہے یا تمہارے دیکھنے کا نہیں ہے۔ نہیں، اکیلے تنہائی میں میاں بیوی بیٹھ کے گندی چیز سنتے ہیں، گندی چیز دیکھتے ہیں، گندی ہے، بے حیائی ہے۔ یا اکیلا انسان دیکھتا ہے، کسی سائٹ پہ چلا گیا، امی نہیں دیکھ رہی، ابو نہیں دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے نیک کام ڈسٹ ہو جائیں گے اس چیز کے آگے۔ اتنی بڑی چیز ہے فحاشی، اتنی بڑی چیز۔ اور پلیز ہم سب ذرا اپنے بل بورڈز کو دیکھیں، ہم ذرا خود بھی استغفار کریں، اور ہم ذرا سوچیں کہ اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے، کیا اچھا مشورہ ہم دے سکتے ہیں یہ کام کرنے والوں کو۔ پہلے سوچیں کیا ریزن ہے، کیا لا علمی ہے، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ فحاشی ہے۔ اس طرح جو چیزیں آ رہی ہیں وہ نظر نہیں آنی چاہیے، ان کا مقام جو ہے کھلا بازار نہیں ہے، ان کا خاص مقام اللہ نے رکھا جہاں ان چیزوں کو ڈسپلے کیا جا سکتا ہے، اور کس کے سامنے ڈسپلے کیا جا سکتا ہے اللہ نے کھول کھول کے بتا دیا۔ کون جا کے بتائے گا بتائیے؟ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز کو کون جا کے بتائے گا؟ ماڈلز کو کیا پتا صرف لا علمی ہو، ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ کتنا بڑا وبال ہے ان چیزوں کا۔ تو لہٰذا مشورہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور یہ اپنے آپس کے کام مشورے سے چلاتے ہیں۔ بہت اچھی بات بتا دی، ٹیم ورک ہو اور سے مشورہ ہو، برین سٹارمنگ ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے مشوروں سے فائدہ لیں۔ اس میں ٹرسٹ اور اعتماد اور بھلائی کا پھیلنا، یہ سب بہت سی مصلحتیں اور برکتیں ہیں آپس میں مشورہ لینے میں اور دینے میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔
اتنی ان کے اندر اسپائن ہے، سٹنگ ڈکس نہیں ہے، پنچنگ بیگز نہیں بنے رہتے. مظلوم نہیں ہوتا ہر وقت مومن کہ بس جس کا دل چاہا آ کے تھپڑ مار کے چلا گیا. نہیں، مٹی کے مادو تھوڑی ہیں. اگر بہت ہی زیادہ کوئی سرکشی کرتا ہے تو پھر یہ بدلہ لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے. پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. خلاصہ کیا ہے؟ مختصر، اگر معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے معاف کر دو، اگر بدلہ لینے سے اصلاح ہوتی ہے بدلہ لے لو، اگر ظالم کو چھوڑ دینے سے وہ ظلم چھوڑ رہا ہے ظالم کو چھوڑ دو، اگر ظالم کو پکڑنے سے ظلم چھوڑتا ہے وہ تو ظالم کو پکڑ لو. تو یہ تو پھر خود انسان کو صورتحال کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہوگا، ذاتی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. اور جو لوگ ظلم کرنے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَن صَبَرَ، اور البتہ جو صبر کرے، وَغَفَرَ، اور جو معاف کر دے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ البتہ بڑے ہی زبردست کاموں میں سے ہے، اولو العزمی کے کاموں میں سے. اور یہ کب ہے اولو العزمی کا کام؟ جب انسان دین کی دعوت دے رہا ہو، لوگ مذاق اڑائیں، برا بھلا کہیں، بائیکاٹ کر دیں، آپ کی مجلس میں آنے سے انکار کر دیں، آپ کو اپنے ہاں دعوت دے کر نہ بلائیں، تو پھر آپ معاف کر دیجئے، پھر آپ احسان کیجئے، آپ تحفہ دیجئے، آپ ملنے جائیے، آپ سلام کیجئے، آپ خوش ہوئیے ان کو دیکھ کر. یہ بڑے بڑے کام ہیں اور اسی اخلاق سے انشاءاللہ اسلام پھیلے گا. تو یہ ذاتی سطح کی بات کی جا رہی ہے. جب تبلیغ کا موقع ہو، تبلیغ کرنے کا طریقہ بالکل اور ہے اور دین نافذ کرنے کا طریقہ بالکل اور ہے. یہ یہاں پر بات اس کی نہیں کی جا رہی کہ وہ قاتل ہے اور خونی ہے تو اس کو بھی تو معاف کیے چلے جاؤ، یہ تو ظلم کی مدد ہو جائے گی، تو عدل کہاں چلا گیا پھر؟ تو لہٰذا اس کا اپنا مقام ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کا سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں. تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اس کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے. اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصلی ضیاءکار تو وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، ان کا کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. کوئی حامی سرپرست نہ ہوں گے. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. تو اہلیہم کا بھی ذکر آیا. اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کو بچانا ہے. ہم اس لیے اپنے بچے نہیں پال رہے اتنے نرم نرم ان کے جسم کہ ان کو ہم آگ کی غذا بنا دیں. تو اپنے بچوں کی فکر کریں، اللہ نہ کرے وہ جہنم کا ایندھن بنے. ان کو عمل پر لائیں، ان کو کانفیڈنٹ بنائیں، ان کو دین کا علم دیں. جیسے اسکول کی فکر کی ہے، کہیں ڈالنے کی فکر کریں کہ وہ کہیں جائیں، جا کے دین سیکھ کر آئیں. ہوم اسکولنگ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. ہم تو مونٹیسری کی تعلیم نہ سکھا سکے اپنے بچوں کو، ہم نے ڈالا مونٹیسری میں اپنے بچوں کو کہ جاؤ ABC سیکھ کر آؤ. تو اسلام کی ABC کے لیے بھی الحمدللہ کلاسز ہیں. آپ جا کے پتہ کیجئے، کلرز آف اسلام ہے یا پرسیپشنز کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. کہیں بھی جائیں خود بھی جائیں. 4 days a week نہیں جا سکتے، once a week چلے جائیں. ایک کویسٹ بھی پروگرام ہو رہا ہے، انگلش میں ہوتا ہے، once a week ہے، تھرسڈے کو پتہ کر لیں. اردو میں سننا ہے، once a week فرائیڈے کو پروگرام ہوتا ہے، وہاں چلی جائیں. الہدا کی کلاسز ہو رہی ہیں. الحمدللہ کتنے لوگ ہیں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں اور کتنوں کے تو نام بھی نہیں پتا ہمیں کون کون کر رہا ہے، لیکن جس کو طلب ہوتی ہے وہ پتہ کر لیتا ہے. کہتے ہیں ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. اگر خوف ہوگا، اگر یہ ہے کبھی آپ سے کوئی کہے نا کہ اپنے بچے کا ہاتھ تم آنکھ پہ رکھ دو، کون ماں رکھے گی؟ وہ کیسی ظالم ماں ہے کہ جو بچے کو جہنم میں جاتا دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں نے تو بتا دی، یہ سنتے ہی نہیں. اتنا کیجول ایٹیٹیوڈ. یہ جو کہتے کہ ٹالرنس ہے، کہیں ٹالرنس کے نام پہ انڈیفرنٹ تو نہیں ہو گئے، بے حس تو نہیں ہو گئے؟ کیسے کہہ سکتی ہے ماں کہ میں نے بتا دی، دے ڈونٹ لسن؟ شاید وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں بچے فرما بردار ماں کے؟ شاید ماں اللہ کی فرما بردار نہیں ہے. اس نے بھی بہت ہی ناپ تول کے اللہ کی فرما برداری کی ہے کہ جہاں شوہر کے تیور پہ بل نہ آئے، جہاں سسرال خفا نہ ہو، جہاں میں پیاری بھی لگتی رہوں، بس اتنی بات مانوں گی. نہیں، اگر اس طرح اللہ کی اطاعت کی ہے اور اللہ کے خود نافرمان ہیں تو پھر نہ روئیں بچوں کو اور نوکروں کو کہ ہماری فرما برداری نہیں کرتے. آج تو مشینیں ہماری فرما بردار نہیں ہیں. سچ، کمپیوٹر کو فرما برداری کروا کے تو دکھائیں آپ ذرا. نہیں چلنا ہوگا، ٹس سے مس نہیں ہوگا.
پروجیکٹر کو نہیں چلنا ہوگا ہل کر نہیں دے گا، اے سی کو نہیں چلنا ہوگا نہیں چلے گا، مرضی اس کی. تو پھر ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہم بھی کس قسم کی فرما برداری کر رہے ہیں اپنے رب کی. تو ہر چیز نافرمان ہو گئی، اس لیے کہ انسان اللہ کا نافرمان ہے. چیزیں بھی نہیں بات مانتی، انسان بھی نہیں بات مانتے، نوکر بھی نہیں بات مانتے، بچے بھی نہیں بات مانتے. تو فرمائے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اللہ جس کو گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے جب ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پہ الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وہی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے. وہ برتر اور حکیم ہے. اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح یعنی جبریل علیہ السلام یا وحی آپ کی طرف وحی کی ہے. آپ کو کچھ پتا نہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جسے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ البتہ ہدایت دینے والے ہیں درست راستے کی طرف. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایمان تمہارے سینوں میں کپڑے کی طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، تمہارے ایمان کو تازہ کرتا رہے. جیسے ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا، مذاکرہ کرتے ہیں، کتنا ایمان تازہ ہوتا ہے نا. سچ گھر جا کر خوشی نہیں ہوتی آپ کو، یہاں آنے کی بھی خوشی ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایمان کی تازگی ہے. دراصل لگتا ہے فریش ہو گیا الحمدللہ. ایک منوٹنی لگتا ہے، کرسٹ آ گیا، لگتا ہے روٹین ہے. پھر طور ترجمہ ہوتا ہے، پھر رمضان آتا ہے تو لگتا ہے ہر چیز تازہ ہو گئی. اسپرنگ کلیننگ ہوتی ہے نا، جیسے ایسے لگتا ہے جیسے انسان فریش ہو گیا. سورت الزخرف، زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا چاندی. سونے کو بھی زخرف کہتے ہیں، نقش و نگار بنانے کو بھی زخرف کہتے ہیں، اور ملمہ چڑھانے کو، کوٹنگ کرنے کو بھی زخرف کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو. رمضان کا مہینہ ہے، تاخراتے ہیں، قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور دیکھیں بار بار قرآن کا ذکر، بار بار، اب بار بار ایک اشارہ، عربی میں سمجھو، عربی میں سمجھو. اللہ رہنمائی کرتا ہے اگر ہم دیکھنے والے بنے. کتنے صاف اشارے ہیں. عقل پر جب بھی امپیکٹ ہوگا جب تم واقعی اس کا حق ادا کرو گے، اپنی عقل کو تم لگاؤ گے اس کے ساتھ. قرآن تو ہے، یہ تو ضرور اس کو امپیکٹ کرنا چاہیے ہماری انٹیلیکٹ کے اوپر. اگر ہماری انٹیلیکٹ کو امپیکٹ نہیں کر رہا تو پڑھنا پڑھانا وہ ثواب اور برکت ہے، ہدایت نہیں ملے گی. اور کیا عالی مقام کتاب ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. کیا وقت ہمارے نزدیک اس کتاب کی ہونی چاہیے. ہر کتاب کے اوپر یہ کتاب ہونی چاہیے، ٹاپ پرائرٹی. رکھنے میں تو رکھتے ہیں، رکھنے میں، میکینکل رکھنے میں، پریکٹس میں اور وقت لگانے میں اللہ کرے اس کو بھی ہم ٹاپ پرائرٹی دے دیں. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہ ہوا کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو.
پھر جو لوگ ان سے بدر جہاز زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، یہ خود کہیں گے زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا. وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا، اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو. جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، نکل آؤ گے. تو دنیا میں راستے بنائے ہیں ہدایت کے لیے، تو کیا آخرت کے لیے اللہ نے کوئی راستہ نہ دکھایا ہوگا تم کو؟ سوچتے کیوں نہیں؟ والذی خلق الازواج کلھا، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے